قرآن پاک میں جب جو آدم علیہ السلام کو پیدا ہونے کا قصہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو پھلوں کے نام بتا دیے، فرشتوں کو نام بتائے، اس میں بھی اب ہام ہے، ایک فریق کو بتا دیا، ایک کو کچھ نہ بتایا، اس کا کیا وضاحت کروا ہے؟ یہ بڑا وہاں پیدا کرتا ہے، عام تفسیروں میں یہی لکھا ہوا ہے۔ بالکل ریاض صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ جس طرح یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے نا مقابلہ کرایا فرشتوں کا آدم کا، وہ علم میں ہار گئے، یہ جیت گیا، اس لیے کہا یہ خلافت قائر ہے تم نہیں۔ اب بات تو پھر ریاض صاحب کی طرح ذہن میں آتی ہے نا کہ استاد ایک شاگرد کو سوال سمجھا دے، دوسرے کو نہ سمجھائے، پھر امتحان لینے بیٹھ جائے اور کہہ دے یہ فیل ہو گیا، یہ پاس، کوئی جانبداری نعوذ باللہ، یہ کوئی طریقہ تو ٹھیک نہیں نا کہ اللہ نے فرشتوں کو نہ سکھائے، آدم علیہ السلام تو سکھا دیے اور بعد میں کہا کہ یہ جیت گیا وہ ہار گیا۔ تو یہ آپ کا سوال جو ہے نا ٹھیک ہے، اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ مقابلہ تھا اور خلافت کا استحقاق ثابت کرنا، ایسی باتیں کوئی نہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ فرشتوں نے جو سوال کیا نا، اعتراض کہنا غلط ہے، فرشتے اعتراض نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، سوال کر سکتے ہیں کہ سمجھ نہیں آئی بات۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ تو کہتا ہے کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے لگا ہوں جس کو اختیار ہوگا، اس کی مرضی ہوگی، نیک رہے، مرضی ہوگی، اس سے تو گڑبڑ پڑنے کا اندیشہ۔ یہ جو انہوں نے کہا خون ریلیاں کرے استاد، وہ خلیفہ سے سمجھ آ رہی تھی کیونکہ زمین و آسمان اتنے بڑے ہیں، سورج چاند، مگر وہ بے بس ہیں، مجبور ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں اپنے طریقہ پر۔ یہ چھوٹا سا جو ہے نا، اس میں جب یہ پرزہ رکھ دیا کہ اس کی مرضی ہے فرشتہ بنے چاہے شیطان بن جائے، اس کو اختیار ہوگا، نیک بنے یا بد، دونوں اس میں چیزیں موجود ہیں، تو کانپ گئے کہ مجبور مخلوق تو ٹھیک ہے جس طرح چلائی چل رہا جہان، مگر ایسا آدمی جس کو اختیار ہوگا اگر وہ خرابی کی طرف چل پڑا پھر کیا ہوگا؟ فساد کرنے لگا، خون ریزیاں کرنے لگا، بدکاریاں کرنے لگا، جب اختیار ہے، آپشن ہے، تو اگر بگڑ گیا پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بجائے زبانی سمجھانے کے نا انہیں زیارت کرا دی۔ ذرا غور سے سننا کہ وہ لوگ جو آدم علیہ السلام کی پوچھ سے نکالے، وہ نکالے تھے وہ اور کس طرح کہ وہ نبی یا نکالے، صدیق نکالے، شہید نکالے، جو قیامت تک نیک پیدا ہونے والے نا، ان کا دیدار کرایا۔ اور فرشتوں کو ہرانے کے لیے نہیں، نہ کوئی مقابلہ، آدم علیہ السلام کی چونکہ اولاد تھی، ان کو نام بتائے کہ تعارف کراؤ ان کا، اور فرشتوں کی بات کا پریکٹیکلی جواب دیا کہ وہ خطرہ بالکل ہے کہ اختیار ہوتے ہوئے آدمی بگڑ بھی سکتا، مگر اس کو بے بس میں کر دوں پھر وہ با اختیار تو نہ رہا، وہ تو مجبور وہ میں کرنا ہی نہیں۔ سکین تو ہے اختیار والی مخلوق کی، اختیار والی مخلوق کے لیے زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا کہ اس کو رہنمائی دی جائے، جبر نہیں ہو سکتا، رہنمائی کے لیے یہ لوگ جو کھڑے ہیں، بتاؤ یہ کون ہے؟ اگر تمہارا اندیشہ ٹھیک ہے یہ بگڑ جائیں گے سارے، یہ کون ہے؟ ان کا پیار سے تسلی کرانے کے لیے انہوں نے کہا اللہ ہمیں کیا پتا۔ آدم علیہ السلام نے بتایا یہ نوح ہے، جب 900 سال دین کے لیے تبلیغ کرے گا اور دکھ اٹھائے گا، روز پتھر پڑیں گے ماتھے پر اور خون آلودہ ہوگا۔ یہ ابراہیم ہے جو آگ میں ڈالا جائے گا، یہ اسماعیل ہے چھری کے نیچے آئے گا۔ جب تعارف کرانا شروع کیا نا، آنکھیں کھول لی، انہوں نے کہا ہمارے ذہن میں ایک بات آئی تھی بگڑ جائیں گے، ادھر نہ ذہن گیا کہ دوسرے بھی ہوں گے جو اختیار رکھتے ہوئے خود بھی نیک رہیں گے اور باقی دنیا کو بھی نیک بنانے کے لیے کوششیں کریں گے۔ یہ اسماء جو ہے نا ان لوگوں کے نام تھے، اور یہ جیتنے جتانے کی بات نہیں، فرشتوں کا جو سوال تھا نا اس کا اطمینان بخش جواب کہ اس خطرے کا انسداد کیا ہے، باقی پھر بھی کریں گے لوگ برائی تو جہنم جائیں گے، مگر میری طرف سے کوئی کمی نہیں رہے گی، رہبر آئیں گے صالحین اور مصلحین، خود بھی نیک ہوں گے دوسروں کو بھی نیک رکھیں گے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، زیارت کر لی کہ یہ نیک لوگ آئیں گے۔ سورت بقرہ میں بھی اور سورت کاف میں بھی جو فرشتوں کو سجدے کا آیا ہوگا، الملائکۃ اسجدوا الا ابلیس، آگے جواب ابلیس کا دیا، اس میں کیا یہ فرشتہ تھا؟ یہ نہیں، یہ فرشتہ نہیں، یہ تو میرے بھائی قرآن پاک نے کہہ دیا نا، کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے نافرمانی کی، فرشتہ تو نافرمانی نہیں کرتا۔ فرشتے تو جو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا کیسے الفاظ استعمال کیے، قرآن مجید کی خوبیوں کو کیا عطا کر سکتا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اللہ فرشتوں کی بریت اتنی کی کیونکہ
آپ کی بات ہے نا، یہ عیسائی یہودی کہتے ہیں کہ شیطان اور اس کے ساتھی جو ہے نا یہ سرکش فرشتے ہیں، یہ جو باغی ہو گئے تھے نا فرشتے، ان کو فرشتہ کہتے ہیں نا. قرآن نے درست کیا کہ نہیں، فرشتے نہیں باغی ہو سکتے، وہ شیطان جنوں میں سے تھا. یہ غلطی کا ازالہ کیا، ورنہ یہ فکرہ بولنے کی کیا ضرورت. عیسائی یہودیوں کی بائبل بڑی ہوئی ہے کہ سب جو ہے نا شیطان اور اس کے چیلے یہ باغی فرشتے ہیں. فرشتے تھے مگر باغی فرشتہ نہیں باغی ہوا. فرشتوں کا کالم ہے فسجد الملائکہ، تو پہلے تو ملائکہ جمع ہے اور اس پر الف لام لگا ہوا، جمع پر الف لام سب کے سب، پھر اتنے پر نہیں لکھ کلہم، سب کے سب نے سجدہ کیا. پھر یہ بھی نہیں کہ کچھ نے پہلے کیا کچھ بعد میں دیکھ کر جھکے، اجمعون اکٹھے، سب کے سب نے اکٹھے سجدہ کیا، فرشتوں کا دامن پاک کیا. کہ انہوں نے کیا بات، ابلیس باقی رہ گئی بات کہ ابلیس کو حکم نہیں تھا، وہ بھی ہے بیٹا، ابلیس کو بھی حکم تھا. قرآن پاک کا یہ کہ ہم ایک جگہ سے پڑھتے ہیں نا، وہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں کہ ساری کہانی ایک جگہ رکھی، وہ تو لیکچر ہے، کوئی ٹکڑا کسی موقع پر آ گیا. اسی سورہ اعراف میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتا کوئی ابلیس کو کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا. اس سے پتا چلا کہ فرشتوں کو بھی حکم تھا، ان جنات کو بھی حکم تھا. فرشتے سب کے سب جھک گئے. یہ اور اس کے کچھ ساتھی بے ایمان جو نہیں جھکے، کان من الکافرین، جو اس سے بھی علماء یہ سمجھے اس کے ساتھ اور بھی کئی بے ایمان ہو گئے، کچھ جنہوں نے سجدہ بھی کیا. حکم تھا. مولانا اس وقت صرف جنات اور ملائکہ ہی مخلوق تھے اور کوئی مخلوق نہیں تھی؟ نہیں، مخلوق تو ساری، یہ زمین آسمان سارے تھے، مگر وہ تو بے بس مخلوق ہیں نا. فرشتے اور جو ہے نا جنات یہ بھی اپنی مرضی کر سکتے ہیں، ان میں شعور ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، یہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں. ان دونوں مخلوقوں کو حکم دیا نا، جو حکم کو سمجھتے بھی ہیں اس کی تعمیل بھی کر سکتے ہیں. باقی چیزیں تو پہلے جس کام پر لگائی وہ مجبوراً چل رہی. فرشتوں کے بارے میں بھی جو کہتے ہیں نا باتیں کچھ نہیں دی ہیں، مگر آپ ان کو ہضم کریں کہ وہ بے بس ہیں، یہ بھی غلط بات ہے. بے بس ہے پھر تعریف کیا کرنی. یہ جو کہا کہ سب نے سجدہ کیا اکٹھے، بھی یہ بلے بلے کہنے کی کیا ضرورت، جب ہے ہی بے بس. نہیں، بے بس نہیں ہے، وہ بھی اگر نافرمانی کرنا چاہتے شیطان بن سکتے تھے کہ ہم نہیں سجدہ کریں گے، مگر انہوں نے کر دیا. ان کی شاباش ہے کہ وہ سب کے سب جھکے. یہ جو کہتے ہیں مجبور ہیں بے بس، غلط بات ہے. فرشتوں کی ساری باتیں عباد و مکرمون، وہ بڑے معزز غلام ہیں، لا یسبقون بالقول، کوئی بات اس سے آگے نہیں کرتے. وہ ہم بامرہ یعملون، اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعریفیں کرتا. تو تین گروہ سیدھی بات مان لے کہ فرشتے اول نمبر ہیں کہ فوراً حکم مانا، آدمی دوسرے نمبر پر ہے کہ حکم توڑا، دانا کھایا مگر معافی مانگی، توبہ. یہ بھی طریقہ دوسرے نمبر پر آ گیا، مگر اچھا کہ آدم علیہ السلام پھر پہلے سے زیادہ درجہ بھاگ گئے، مگر غلطی ہوگی. تیسرا ابلیس، یہ پھر گپ ہے کہ سرے سے حکم ہی. تینوں اس میں بھی حاصل ہو گیا کہ اول نمبر جنہوں نے یکدم سجدہ کیا، حکم توڑا مگر توبہ کر. اس لیے امام قرطبی وغیرہ کہتے ہیں یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ انسان اشرف ہے فرشتوں سے، یہ کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ کہتا ہے جو مجھے تنہا یاد کرے میں اسے تنہا یاد کرتا ہوں، اور جب وہ کسی محفل میں کرے تو میں اس محفل سے بہتر محفل میں ذکر کرتا ہوں. صاف لفظ میں مولانا خیرن، اس سے بہتر محفل جو فرشتے ہیں اللہ کے پاس عرش میں، ان کے پاس ذکر کرتا ہے. اور قرآن میں بھی جو ہے کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے کہا کہ یہ دانا کھا رہو تم فرشتے بن جاؤ گے. اب فرشتوں نے تو پہلے سجدہ کیا تھا. وہ کہتے یار تو مجھے ڈپٹی کمشنر سے چپڑاسی بنا رہا ہے. نہیں، وہ بھی اس سے لالچ میں اسی لیے آ گئے کہ وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے آران، وہ اس طرف گئے. اشرف المخلوقات کوئی حدیث کا لفظ نہیں نہ قرآن کا، لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا. ٹھیک ہے، انسان جو ہے نا ثواب میں بڑھ جاتا ہے کیونکہ جو امتحان دے رہا، خواہش ہیں اور اتنے لالچ وغیرہ، مقابلہ وہ مزدور کو جیسے مزدوری زیادہ دے دیتے نا، وہ الگ بات ہے. اجر دے رہا جو ہے نا پاک رہنے کی بات، وہ فرشتے بالکل دین بتاتا کہ اللہ تعالیٰ لا یعصون اللہ ما امرهم، جو حکم دیتا ہے رب اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جو حکم دیا جائے. یہ تعریفیں تو چوتھائی صاحب اسی لیے کہ وہ کر سکتے ہیں نافرمانی. اگر نافرمانی کر نہیں سکتے پھر تعریفیں کرنے کا کیا فائدہ. جی مولانا یہیں سے ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ کر رہے آپ تو وقت ہی ہو گیا 11 مولانا سجدے کی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات کہتے ہیں. نہیں، سجدہ جو ہے نا اس سے سمجھتے نا کہ آدم علیہ السلام افضل تھے. نہیں، وہ جو ہے نا سجدہ وہ کوئی نہ تعظیمی تھا نہ وہ عبادت کا تھا، وہ امتحان کا سجدہ تھا کہ مجھے دیکھتے ہیں حکم دینے والے کو
یا اس کو اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ایسا سخت امتحان لیا کہ سامنے بنایا اور بنایا بھی من ہمائن مسنون، وہ خمیر اٹھ گیا، بدبو آنے لگی، گارا سڑا ہوا، کہا اس سے بنا رہا ہوں، جب بنا رہا ہوں تو سجدہ کرنے، اس وقت یہ بھی نہیں تھا کہ یہ نام وغیرہ کچھ نہیں، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں سڑی ہوئی مٹی سے، بدبودار سے، جب اس میں روح پھونکوں تو سجدے میں گر جانا، یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ اب شیطان نے کہا یار میں آگ سے پیدا ہوا، اتنی صاف ستھری چیز ہے، یہ سڑی ہوئی مٹی سے، وہ اس کو ہی دیکھتا رہا کہ کس سے پیدا ہوا، حکم دینے والے کو نہ دیکھا کہ اللہ کہہ رہا۔ فرشتوں نے بھی سب کچھ دیکھا، مگر انہوں نے کہا ہم یار گارے مٹی کو دیکھیں یا اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کر کے وہ امتحان دیا۔ جیسے چغتائی صاحب ہو نا صدر مملکت اور میں وہ ایک ادنا سا مراد، میرے سامنے حکم ہو جائے چغتائی صاحب اور اس کو سلام کریں، کتنی مشکل بات ہے، مگر اگر یہ مان جائیں کہ اگر قانون یہ کہتا ٹھیک ہے تو شاباش ہے۔ فرشتے جو نا وہ سخت امتحان سے گزر گئے کہ گارے مٹی والے کو انہوں نے سجدہ کر دیا، تعظیمی وغیرہ کوئی نہ تھا، ورنہ آدم علیہ السلام کو کیوں پھر شیطان کہتا کہ کھا لو فرشتے بن۔ قرآن پاک پڑھانا چاہیے، قصے کہانیوں کو چھوڑیں آپ۔